تو وقف کیا ہوتا ہے؟ اپنے مال، اسباب، مکان، دکان، فیکٹری، باغ، کنواں، کان، زرعی زمین، سواری، جائیداد، گاڑی، کار، بس کو مستقل طور پر اللہ کی راہ میں اس طرح مختص کر دینا کہ اصل جائیداد باقی رہے مگر اس کی آمدنی یا فائدہ صدقہ ہوتا رہے. وقف کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، نہ ہبہ کیا جا سکتا، نہ وراثت میں دیا جا سکتا ہے، اور نہ وقف کرنے والا خود دوبارہ لے سکتا ہے. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اچھا میں نے یہ مصحف وقف کیا فی سبیل اللہ مسجد کے لیے یا کلاس کے لیے، اور 2 دن کے بعد آپ کہ اچھا میرا اپنا قرآن پتہ نہیں کہاں گیا، چلو میں نے ہی دیا تھا نا، میں لے آتی ہوں جا کے، میں نے کون سا صدقہ کیا، میں نے وقف ہی کیا تھا نا، اور سب کے فائدے کا چلو میں بھی فائدہ اٹھاتی. نو، دینے کے بعد نہیں لے سکتے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ سیدنا عمر نے اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کے لیے گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ آپ اس پر کسی کو سوار کریں. اپنا گھوڑا چھوڑ آئے کہ آپ اس پہ کسی کو سوار کریں. پھر سیدنا عمر کو یہ خبر ملی کہ جس شخص کو گھوڑا ملا تھا اس نے اسے بیچنے کے لیے کھڑا کیا ہے. سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھوڑے کے خریدنے یعنی دوبارہ خریدنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کو ہرگز نہ خریدو اور اپنا صدقہ نہ لوٹاؤ، واپس نہیں لو، خرید کے بھی واپس نہیں لو. وقف محتاج اولاد یا رشتہ داروں کے لیے بھی مخصوص کیا جا سکتا ہے. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب آل عمران کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے، یہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمایا ہے. آیت پڑھی اور فرمایا کہ اور میرے جتنے بھی مال ہیں ان میں سے بیرحا کا کنواں جہاں میٹھا پانی تھا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. تو ابو طلحہ نے کہا میں یہ بیرحا اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی طرف اپنے ثواب اور ذخیرہ آخرت کی امید سے وقف کرتا ہوں. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے مناسب سمجھے اسے خرچ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ ابو طلحہ، یہ تو دنیا اور آخرت میں بڑا فائدہ دینے والا مال ہوا. یہ مال ہم قبول کر کے تم ہی کو لوٹاتے ہیں تاکہ تم اپنے مستحق رشتہ داروں کو دے دو. یعنی اس لیے نہیں دیتے کہ تم اپنے پاس رکھ لو، مستحق رشتہ داروں کو تم اپنے ہاتھ سے دو. تو ابو طلحہ نے اپنا وہ باغ رشتہ داروں کو دے دیا، یعنی وقف کر دیا. وقتی طور پر لے کے دوبارہ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. وقف کرنے والا چاہے تو بعض صورتوں میں وقفی چیز کا فائدہ استعمال کر سکتا ہے. مثلاً اسے شفا خانہ، کتب خانہ یا پانی کا انتظام کیا اور دوسرے لوگ پی رہے ہیں تو اگر وہ وہاں موجود ہے تو کوئی پانی اس کنویں میں سے دیتا ہے کہ آپ بھی پی لیں تو وہ پی سکتے ہیں. ٹھیک، وقف کی ہوئی جائیداد کو اپنی نگرانی میں رکھا جا سکتا ہے. یعنی وقف ہے لیکن میں خود ہی اس کے نگران بن جاؤں اور اس پر مجھے تنخواہ ملے تو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کسی کو بھی آپ اس کے کام پہ لگا سکتے ہیں، خود بھی لگ سکتے ہیں. کسی منتظم یا نگران کے حوالے کیا جا سکتا ہے اور وہ منتظم کو اسی آمدنی میں سے مناسب سی اجرت دینے کی وصیت کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 1 دینار بھی چھوڑ جاؤں تو میرے وارث اسے تقسیم نہیں کر سکتے، بلکہ میرے چھوڑے ہوئے میں سے میری بیویوں اور عملہ یعنی انتظام کرنے والوں کا خرچہ نکال کر جو بچے وہ تمام صدقہ ہے. جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا چھوڑا ہوا ترکہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف ہوتا ہے. وقف کو بھی لکھنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو. پھر یہ کہ وقف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وقف خاص اور ایک وقف عام. خاص ہوتا ہے کسی جگہ، تعمیر، ادارے یا فرد وغیرہ کو اس کے فائدے یا آمدنی کو کسی کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے. اسے شرطی وقف کہا جاتا ہے. مثلا کسی نے کوئی عمارت اس لیے وقف کی کہ اس میں یتیم بچوں کی پرورش ہو تو اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. یا کسی نے کوئی سواری اللہ کی راہ میں دینی کاموں میں بھاگ دوڑ کے لیے وقف کی تب اسے ذاتی یا دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. یا کسی بستی میں کوئی کنواں، ٹیوب ویل اس لیے وقف کیا گیا کہ وہاں سے لوگوں کے گھریلو ضروریات پوری ہوں تو اس کے پانی سے کوئی اپنے کھیت سیراب نہیں کر سکتا. زبیر بن عوام نے اپنے گھروں کو وقف کر دیا تھا. ان کی بیٹیوں میں سے کوئی لوٹائی جاتی، بیوہ یا متعلقہ ہوتی تو اسے کہتے کہ اس میں رہو، نہ تمہیں تکلیف دی جائے نہ مکان کو نقصان پہنچایا جائے. اور اگر کوئی خاوند والی بیٹی ہوتی تو اسے وہاں رہنے کا حق نہ ہوتا. یعنی وقف کو مشروط کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر ہے تو وہ نہیں رہ سکتی، اگر نہیں ہے تو وہ رہ سکتی ہے. اسی طرح ابن عمر نے اپنے والد سیدنا عمر کے گھر جسے وہ وقف کر گئے تھے اس کے ایک حصے میں اپنی کچھ محتاج اولاد کو رہنے دیا تھا، کیونکہ محتاجوں کے لیے تھا. تو اگر اولاد میں سے کوئی محتاج ہے تو وہ بھی رہ سکتا ہے.
والدین، استاد یا بزرگ عزیز کی خدمت کے لیے اولاد یا کسی فرد کو وقف کیا جائے تو وہ اسی کام کے لیے مخصوص ہوگا. مثلا انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی خدمتگار نہ تھا. ابو طلحہ جو انس کی والدہ کے دوسرے شوہر تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، انس ایک سمجھدار لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا. انس کہتے ہیں کہ پھر میں سفر اور حضر دونوں میں آپ کی خدمت کرتا تھا. پھر وہ اور کوئی کام نہیں کرتے تھے بلکہ اسی کام میں لگے رہے. وقف عام میں فلاح، فائدہ یا آمدنی کا استعمال ہر رشتہ دار، غیر رشتہ دار، مسافر، مقیم، امیر، غریب سب کے لیے ہو سکتا ہے. تو ایک ہے وقف خاص جو مخصوص کام کے لیے ہوگا، اور وقف عام جو ہر قسم کے فائدے کے لیے ہے. اس میں کیا آتا؟ مسجد اور مدرسہ. اگر آپ نے ایک مسجد بنائی ہے، مسجد وقف کی ہے فی سبیل اللہ، تو کیا آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا کوئی اور امیر پڑھ سکتا ہے اس میں؟ غریب پڑھ سکتا ہے؟ سب پڑھ سکتے. عورتیں پڑھ سکتی ہیں، مرد پڑھ سکتے، بچے پڑھ سکتے. پبلک پراپرٹی ہے، سب پڑھ سکتے. اسی طرح جیسے الہدا ہے، اس میں سب کو پیسہ لگا ہوا، ہمارا بھی لگا ہوا، اوروں کا بھی لگا، سب کا لگا ہوا. اب یہ کیا ہے؟ وقف عام ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی آ کے پڑھ سکتا ہے. رائٹ، یعنی کہ اس پہ سب کا حق سواء العاکف فیہ والباد، ایک طرح سے سب کا ہی حق ہے. وہ جو بھی پڑھنا چاہے پڑھے، کیونکہ پڑھنے کے لیے بنایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنو نجار سے فرمایا تم لوگ اس اراضی کی مجھ سے قیمت لے لو. تو انہوں نے کہا واللہ ہم تو اس کی قیمت اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں لیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ نے کہا کہ زمین بیچ دو مجھے، اس میں مسجد بناؤں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کو بیچتے ہیں. طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں یہ زمین 10 دینار میں خرید لی اور ابو بکر نے قیمت ادا کی. یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس میں 2 یتیم بچوں کا بھی حصہ تھا، وہ ساری ان کی اپنی پراپرٹی نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے یتیموں والا حصہ خریدا گیا ہو. یاد رہے مسجد پر زکوٰۃ کی مد سے رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، مگر اس کے لیے زمین وقف کی جا سکتی. یعنی زکوٰۃ نہیں دیں گے، وقف کریں گے، خواہ زمین وقف کرنے والے کے نام ہی کیوں نہ رہے، یا جس فرد یا ادارے کو وقف کی جا رہی ہے اس کے نام لگا دی جائے. بہرحال وقف کر سکتے ہیں. پانی کا انتظام بھی بہترین صدقہ جاری ہے. وقف عامہ کے کاموں میں پانی پلانے کے انتظام کو بہت اہمیت حاصل ہے. مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کو پانی کی کمی ہوئی تو حضرت عثمان نے کیا کیا؟ روما کا کنواں کھدوایا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. پھر اس کے بعد انہوں نے مسجد نبوی بھی تعمیر کی، اس پر بھی جنت کی بشارت ہے. تو ویسے بھی حضرت عثمان کے لیے جنت کی بشارت تھی. تو کنواں کو دعا کے اسے وقف عام کر دیا جائے، سب پانی پیئیں اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے 360 جوڑ یا ہڈیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ہر روز صدقہ کرنا لازم ہے. پورے جسم کا صدقہ روزانہ نکالنا ضروری ہے. بس ہر اچھی بات صدقہ ہے. کسی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے. پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلانا صدقہ ہے، ایک گھونٹ. راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. انسانوں کے علاوہ حیوانوں جیسے بار بردار جانوروں کے پانی پینے کے لیے حوض کا انتظام، مجاہدین کے گھوڑوں، اونٹوں کے لیے چراگاہیں، تالاب وغیرہ بھی وقف عام کی صورتیں ہیں. اسی طرح ثواب کے لیے آپ گھر کے سین میں کوئی پانی کا پیالہ رکھ دیں، جب پرندے آ کے پانی پیئیں، کوئی دانہ ڈال دیں، کوئی بچی ہوئی روٹی یا آٹا وغیرہ سوکھا جو ہو اس کی گولیاں بنا کے ڈال دیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کیا پرندوں کے لیے وقف ہے. پھر اللہ کے راستے میں خیمہ مہیا کرنا. ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، چھتری یا اس کے راستے میں کوئی خدمتگار وقف کرنا، اور اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا، سواری دینا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے. دودھ دینے والا جانور عطیے میں دینا، وقف کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والا جانور بطور عطیہ دینا افضل صدقہ ہے. جو ایک پیالہ دودھ صبح کو دے اور ایک شام کو دے، یہ بھی بہترین وقف ہے. پھر صدقہ جاریہ کی کچھ اور شکلیں. ایک شکل یہ ہے کہ دین میں کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جائے جو بھلائی جا چکی تھی. ایسا کرنے والے کے لیے اس کا اپنا اور اس آدمی کا بھی اجر شامل ہوگا جو بعد میں اس پر عمل کرے. بعد والوں کے اپنے اجر میں کمی نہ ہوگی. سیدنا جریر سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں اچھی بات نکالے
پھر لوگ اس پر عمل کریں تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا خود عمل کرنے والے کو، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی. یعنی جو شریعت میں موجود ہے اچھی بات اس کو جاری کرے، بدعات کو جاری کرنا نہیں ہے مراد. ٹھیک ہے کہ میں کوئی انوویشن کروں، نئی بات نکالوں جو قرآن سنت میں نہیں اور میں وہ ثواب کر کے کروں. تو عبادات اور عقائد میں نہیں ہو سکتی یہ چیز. ہاں آپ ویسے سائنس میں یعنی کہ سائنٹیفک ایجادات کوئی کریں تو وہ اور بات ہے. تو سوچیں کون سی سنت زندہ کر سکتے ہیں آپ جو بھلا دی گئی ہے. میت کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کفن کیسے پہناتے ہیں، اور صبح کی 2 سنتوں کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا، اور سب کو سکھا دینا، یاد دلانا. یعنی زندہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خود کرنا بلکہ اس کو عام بھی کرنا. بیٹھ کر پانی پینا، بیٹھ کے کھانا. اس روز مجھے اس قدر تکلیف ہوئی کہ میں کہیں ایسے گزر رہی تھی کہیں سے تو میری نظر پڑی اور ایک اچھی خاصی سینئر ممبر کھانا لے کے کھڑے ہو کے منہ میں نوالا ڈال رہی تھی. بہت سخت تکلیف ہوئی مجھے، اس لیے کہ کتنی دیر لگتی ہے بیٹھنے میں یا کوئی جگہ تلاش کرنے میں. میری تو اچانک ہی نظر پڑی، کوئی نیت نہیں تھی، کچھ نہیں، ایسے گزر رہی تھی تو اچانک کھڑکی سے مجھے نظر آیا. او واٹ از دس. تو کیفیٹیریا میں اگر کوئی کھڑے ہو کے کھا رہا ہے یا کوئی کھڑے ہو کے پی رہا ہے، اسمائل کر کے اس کو اشارے سے کہتے بیٹھ جاؤ. بائیں ہاتھ سے کھانا. سفر میں نماز سواری پر پڑھنا. جی سواری پر نفل پڑھنا. آپ دیکھیں کہ روز آپ نئی باتیں پڑھتے ہیں اور ان میں سے کتنی باتیں جو آپ کو پتا تھی یا لوگوں کو پتا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات آتی ہے جو ہمیں اس سے پہلے نہیں پتا ہوتی. تو اس میں سے کوئی ایک چیز اپنی ضرورت پسند اور شوق کے مطابق لے لیں اور اس کو عام کریں. مسواک کرنا، یس. دائیں کروٹ پہ سونا. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یس. صبح اٹھ کے ہاتھ ملتے ہیں. جی ماشاءاللہ انہوں نے جمعرات کا روزہ رکھا تو سب گھر والوں نے ساتھ رکھا. ایام 20 کے روزے. ایک دن میں کالج میں گئی، وہاں پہ ایک لڑکی کو میں نے سلام کیا تو وہ رک کے مجھ سے کھڑی ہو کے دیکھنے لگی اور کہنے لگی آپ مجھے جانتی ہیں؟ تو میں نے کہا سلام کرنے کے لیے اب جاننا ضروری ہو گیا ہے. اسمائل کرنا. جی تو بالکل ہی ختم ہو گیا. حج اور عمرے میں بلند آواز سے تلبیہ کہنا مردوں کا. حجامہ کے بارے میں لوگوں کو بتانا، بالکل سیکھنا اور ان کا کرنا بھی. جی کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یس. کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا، یس. یس علم سکھانے کے لیے لوگوں تک یہ بات پہنچانا. پھر وہی ٹیچر والی بات ہے نا کہ کی ہے وہ دروازہ کھولتا جاتا ہے اور سب لوگوں کو بھلا ہوتا جاتا ہے. چلیے پہرا دینا. پہرا دینا کہاں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت الہدا میں جو سیکیورٹی روم کی جاب ہے وہ کوئی کرنے پہ راضی نہیں. حالانکہ وہ سب سے پہلا انٹریکشن کوئی بھی جو بندر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ اسمائل کر کے سلام کر کے اپنا کام کر رہا ہے تو کتنے بڑے اجر کی بات ہے. وہاں کسی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کھولنا دے سارے دروازے، جو مرضی آئے جائے. کیا خیال ہے؟ سیفٹی اللہ حفاظت کے لیے کافی نہیں. توکل کرے. عقل و توکل. پہلے عقل کرے نا. یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی سیکیورٹی سیفٹی کی ضرورت ہے؟ اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایکٹیویٹی ہے اندر؟ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے نا. تو یہ جتنی بچیاں اللہ کے راستے میں نکل کے روز آتی ہیں ان کے لیے پہرا دینا نیکی کا کام نہیں. لیکن ہم اس کو کیوں معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کہ شاید 3rd کلاس جاب ہے. کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، صرف اس کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ اس کو چھوٹا یا بڑا بناتی ہے. آپ بڑے سے بڑا ورلڈ کلاس کام کر لیں اور اگر آپ کی نیت سیلف پروجیکشن ہے تو 0 کمایا آپ نے، کچھ بھی نہیں حاصل کیا. اور ایک معمولی کام کو بھی آپ خوشی سے ایک روح کے ساتھ کر رہے ہیں، جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. فضالہ بن عبید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرنے والے کا عمل مرنے پہ ختم ہو جاتا ہے سوائے سرحد پہ پہرا دینے والے کے. سرحد پہ پہرا دینے والے کے، یعنی اسلامی جو حکومت ہوتی ہے یا اسلامی مملکت ہوتی ہے اس کی جو سرحدیں ہیں وہ ایک بڑا کام ہے. تو اس کے بعد کوئی بھی جو نیکی کے کام کے لیے باؤنڈری والز ہیں یا پھر سیکیورٹی ہے اس کا عمل قیامت تک کے لیے بڑھتا رہتا ہے. وہ ایسا زبردست صدقہ جاریہ ہے
کہ اس کے بعد چلتا رہتا ہے، اور وہ قبر کے عذاب سے امن میں رہتا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے کاز کو، دین کے کاز کو سپورٹ کیا ہے تاکہ باقی لوگ امن سے کام کر سکیں۔ اگر امن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری تعلیم ہو سکتی اگر امن ہی نہیں؟ اگر آپ جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ کو یہ پتا چلے کہ وہاں پر تو کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں، تو وہ آپ کو ہاسٹل میں بھیجیں تو پھر آپ پڑھ سکیں، پھر آپ اچھے اچھے کام کر سکیں، پھر آپ دوسروں کو سکھا سکیں؟ نہیں۔ تو ہر چیز دوسرے کے لیے ایک بنیاد بنتی ہے، مگر ہم پیچھے تک نہیں جاتے کہ یہ کام کر کیوں رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا شاید ہم قابل نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں کہتے ہیں تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں طرف خرابی ہے، لیکن ہمیں تو پھر یہی سنت زندہ کرنی ہے نا، کہ امانت داری کی بھی سنت ہے ایک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور اس کی وصیت چھوڑ جانا بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے، خصوصاً آج کے دور میں اس کی بے حد ضرورت ہے۔ جب کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو روکنا، اور وہ اسے رک جائے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، یہ ایصال ثواب کی ایک دوسری قسم ہے۔ زندگی میں ایسا نفع مند علم سکھا جانا جس پر درس و تدریس کا سلسلہ بعد میں جاری رہے، اصلاح و تربیت کا کام جاری رہے، تو یہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، نسل در نسل لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور علم کے حوالے سے جو حدیثیں وہ تو آپ سب نے پڑھی رکھی ہیں، ربی زدنی علما میں، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور جو اس رستے پہ چل کے آتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ دو چیزوں پر رشک کیا جاتا ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اسے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، دوسرا جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا، یعنی قرآن و سنت کے علم سے، اور وہ اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا تفقہوا قبل ان تسودوا، اس سے پہلے کہ تمہیں بزرگی کا مقام ملے پہلے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو۔ آگے حضرت علی کی ایک کوٹیشن ہے، اس کا کوئی ریفرنس خاص نہیں ملا لیکن ضعیف ہے یہ۔ حضرت علی کا یہ قول جو ہے دیکھنے میں بڑا اچھا ہے، علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی نگہبانی تمہیں کرنی پڑتی ہے، علم تمہارا نگران ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم حاکم ہے، مال محکوم ہے۔ مالدار چل بسے، علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے، بے شک ان کے جسم مٹ گئے مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں۔ اسی بات کو کسی شاعر نے اس شکل میں بیان کیا، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم راضی ہیں اس فیصلے پر جو اللہ جبار نے ہمارے لیے کیا کہ ہمارے حصے میں علم آیا اور جاہلوں کے حصے میں مال آیا۔ فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال، تو بے شک مال جلد ہی ختم ہو جانے والا ہے اور یقیناً علم ہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر انبیاء کا علم جو ہے وہ اور بھی زیادہ بابرکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تیسری چیز صدقہ جاریہ کی نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی، تو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا مانگتے رہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو تم کھاتے ہو اپنی کمائی سے ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے۔ تو جو کچھ اولاد کرتی رہے گی ان کی کمائی والدین کی کمائی بنتی رہے گی۔ اب جس کی اولاد نہ ہو اس کا کیا ہو؟ وہ کیا کرے؟ ان کے لیے دوسرے بھی دعا کریں اور وہ دوسروں کو فیض پہنچائے کہ اللہ نے جو فرصت دی اپنے بچوں سے اس سے اور بچوں کو تیار کر دیا جائے تاکہ کمپنسیشن ہو جائے، کیونکہ دوسروں کی دعا بھی فائدہ دیتی ہے، اپنے بچوں کے علاوہ دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان اہل قبول کے لیے دعا کروں، تو ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے ان کو بھی بخش دے۔ اور ویسے بھی ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب قبر میں میت کو دفن کر لیتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے وہیں ٹھہرتے تھے، فرماتے اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ خلوص دل سے دعا کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ انسان اوپر اوپر سے دعائیں کرے۔